مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک زمانے سے واعظین کی زبانی آپ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں، اس کی تشریح سنتے ہیں اور قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں. شاید ہی کوئی تنظیم ہوگی جب بھی ان کی تقریر کا، ان کے پروگرام کا، ان کے اجتماعات کا، ان کے جلسہ جلوس کا آغاز ہوتا ہے تو یہی بات آیت مقدسہ تلاوت کی جاتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے معنی مضبوطی سے پکڑو. حبل اللہ بمعنی رسی، اللہ کی رسی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو کیا پکڑو؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو. یعنی اتفاق سے کام لو، نا اتفاقی مت کرو، تفرق مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو. یہ تو دوستو سمجھو موضوع ہی چھیڑ دیا آج. البتہ ایک دو چیزیں آپ کے سمجھنے کی ہیں، بلکہ ایک صاحب نے آج بھی یقین اسی کے متعلق کچھ پوچھا تو میں بھی ان کو وعدہ دے چکا ہوں. انشاءاللہ اس وقت طبیعت ناسازگار ہے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اس سوال کا جواب خود ہی پائیں گے آج کی ویڈیو کلپ میں. ہر اختلاف مذموم نہیں ہے. ہر اختلاف، علمی اختلاف تو پیغمبروں کے درمیان بھی رہا، علمی اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی رہا ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اختلاف العلماء رحمہ. وہ اس اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا ہے، اس اختلاف کو محمود قرار دیا گیا، مذموم نہیں، محمود قرار دیا گیا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشمول صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو سب سے پہلے اور جس کو جنگ عظیم ہم کہتے ہیں، وہ تو جنگ بدر تھی. وہ تو بہرحال ایک ایسا الحمدللہ رب العالمین ذات پاک ذوالجلال نے کرشمہ دکھایا کائنات کو کہ سب کو سمجھ میں آ گیا. 313 یہ کوئی بڑی تعداد نہیں تھی، اور یہاں سے 1000 پلس کوئی موازنہ نہیں آپس میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے صحابہ کو یہ فتح نصیب فرمائی. اس میں جو لوگ قیدی بن کر کے آئے، قیدی بنا لیے گئے، ان کے بارے میں بھی اس وقت اختلاف ہوا. ان قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، لہذا قرابت داری کا پاس لحاظ کیا جائے، ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے. ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لیں، ممکن ہے یہ توبہ تائب ہو جائے، تو لہذا میری یہ رائے بنتی ہے. سیدنا عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے رائے پیش کی، حضرت ان کی گردن اڑا دیجئے، ان میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑیے. انہوں نے آپ پر تشدد کیا، ان نے آپ پر ظلم کیا ہے، انہوں نے آپ کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا، آپ کو شہر بدر کیا گیا. لہذا حالانکہ آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ ہی نے تو چیلنج کیا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے ایک زمانہ، ایک عرصہ آپ کے درمیان گزارا. 40 سال کا ایک زمانہ ہوتا ہے. آپ بتائیے کسی کا حق میں نے کھایا؟ نعوذ باللہ کبھی خلاف واقعہ کوئی بات کہی؟ الیاذ باللہ کسی کی امانت میں خیانت کی؟ الیاذ باللہ، یا اس طرح کا کوئی
میں نے تو ایک زمانہ آپ کے درمیان رہ کر کے گزارا، بتائیے میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ وہیں ہمیں آپ پر تشدد کیا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ پر زیادتی کی گئی اور آپ کو شہر بدر کیا گیا۔ ان کو مت چھوڑیے بلکہ ان کی گردن اڑا دیجیے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس اختلاف، حضرت ابوبکر صدیق جب رائے دیتے ہیں وہ حضرت عمر کی رائے سے بالکل مختلف، حضرت عمر جب رائے دیتے ہیں وہ ابوبکر صدیق کی رائے سے بالکل مختلف، رضی اللہ عنہما وعن جمیع الصحابہ وعن جمیع الحاضرین اجمعین، اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے خیمے میں، تھوڑی دیر کے بعد جب اب تشریف لائے تو اب لوگوں کو انتظار ہے، صحابہ کو انتظار ہے، آج دیکھتے ہیں کس کی رائے پر فیصلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ سب کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی ہے، حضرت فاروق اعظم کی رائے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا ابوبکر مبارک ہو، آپ کی رائے پر، آپ کے کردار پر میں نے قرآن پاک پر نظر دوڑائی، قرآن سرسری، تو آپ کا کردار سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم پر کتنا تشدد کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا، کتنی زیادتی کی گئی، وہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں فمن تبعنی، جو میری اتباع کرتا ہے، جو میری راہ کو اختیار کرتا ہے، جو میرے طریقے کو فالو کرتا ہے وہ تو میرا ہے ہی، فإنہ منی ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا اس کو ہلاک کیجئے، اس کو برباد کیجئے، فإنک غفور رحیم۔ الہ العالمین آپ کثیر مغفرت والے ہیں، رحم والے ہیں، آپ اس کو معاف کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق اسی طرح، یہ تو سورہ ابراہیم کی بات میں عرض کر رہا تھا، سورہ مائدہ میں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ان تغفر لهم۔ الہ العالمین اگر آپ میری امت کو اور اپنے بندوں کو معاف کریں گے تو آپ کے بندے ہیں، آپ کی ملکیت ہے، تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہے اگر آپ عذاب ان کو نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے بلکہ معاف کریں گے، فإنک انت العزیز، آپ زبردست حکیم حکمت والے ہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ پر ہی چھوڑ دیا۔ تو ابوبکر صدیق سے فرمایا گیا آپ کا کردار قرآن میں کن کے کردار سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا عمر آپ کا کردار بھی میں نے قرآن میں تلاش کیا، کیوں نہ ہو جب صحابہ کے مرشد کامل، جب صحابہ کے استاد کامل، جب صحابہ کے رسول ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن ان کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال کے جواب میں آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، all Quran speaks about the holy life of Prophet محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب قرآن نبی کی تعریف میں ہے، سب قرآن نبی کے اخلاق بتاتا ہے، سب پورا قرآن نبی کے اخلاق میں اترا ہے، کان خلقہ القرآن۔ اب بتائیے آپ بھی اپنے مسترشدین یعنی شاگرد حضرات طالبین کا کردار کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن مجید میں۔ عمر آپ کے کردار پر بھی میں نے غور کیا، وہ بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بددعا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ الہ العالمین ان میں سے کسی کو زندہ مت چھوڑیے، من الارض رب لا تذر علی الارض من الکافرین، آگے تفصیل موجود ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لہذا ان کو زندہ مت چھوڑیے۔ یہ سورہ نوح میں آپ پڑھتے ہیں، سورہ یونس میں بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ہے ربنا اطمس علی اموالہم کے معنی الہ العالمین امت کو بددعا دی، ان کا مال ہلاک کر دیجئے،
وَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ان کے دل مزید سخت بنا دیجئے. حالانکہ بظاہر دل جس کا سخت ہو اس کے متعلق دعا کریں کہ اس کا دل نرم ہو جائے. یہ ایک سنگ دل ہے, پتھر دل ہے, اس کا دل نرم ہو جائے تو حق کی بات قبول کرے گا. نہیں, الٹا مزید سختی بڑھا دیجئے, مزید ان کے دل سخت کیجئے. کیوں؟ فَلَا يُؤْمِنُوا, تاکہ ان کو ایمان لانے کی توفیق کی نہ ہو جائے. حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ, یہاں تک کہ یہ عذاب علیم کے مستحق ہو جائے, ان کا عذاب علیم کا یہ مشاہدہ کریں. حضرت عمر سے فرمایا, عمر آپ کا کردار حضرت موسیٰ سے ملتا ہے علیہ السلام, آپ کا کردار حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام, یہ مزاج. پھر ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کے دل اتنے نرم بنائے, دودھ سے بھی نرم ہے, دودھ سے بھی, انکل سمجھیں نا. اور اللہ تبارک نے کتنے لوگوں کے دل سخت بنائے, اتنے سخت حتیٰ کہ پتھر سے بھی وہ سخت ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ دونوں حق پر ہیں, آپ دونوں. آسمان میں دو فرشتے ہیں, ایک سختی برتتا ہے, ایک نرمی. آقا نے فرمایا دونوں حق پر ہیں, اس لیے کہ جو سختی برتتا ہے یہ مزاجوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا, اور یہ بھی حق پر ہے, یہ بھی آپ سمجھے. تو میں عرض کر رہا تھا, تو ایک اور بات عرض کرتا ہوں. تو بہرحال ان نے تو ایک دو سوالات کیے تھے, میں نے ان کو وعدہ کیا تھا. ایک سوال یہ بھی کیا تھا, ایک آدمی محنت کرتے 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 40 سال کے بعد پیغمبر بن جاتا. میں نے کہا بیٹا نہیں, محنت سے نہیں بنتا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے بنتا ہے. محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا. ولی بن سکتا ہے, قطب بن سکتا ہے, وہ بھی اس زمانے میں. آج بہرحال سوچنا چاہیے ہمارا کھانا کیسا ہے, پینا کیسا ہے, ہمارا لباس کیسا ہے. تو بہرحال نبی اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی بنتا نہیں. تو ایک سوال نے یہ بھی کیا, مجھے حضرت ارمانوں کے ارمان ہیں, جب پیونددار کپڑا لگانا جس میں پیوند کاری ہو وہ لگانا سنت ہے. مجھے ارمانوں کے ارمان ہے کسی مولوی کے جسم پر, میں وہ چیز آج نہیں دیکھتا ہوں. بہرحال میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا آج آپ کے سر کے طفل میں سب کو سمجھاؤں گا, عرض کروں گا انشاءاللہ, صاحب ایک کی خدمت میں رکھوں گا یہ بات. تو انہوں نے اصل میں سمجھنے میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے, جب اسلامی فوج حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں ملک شام کو فتح کرنے کے لیے چلی گئی, یہ آج آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں, ان کے لیے تو میں وعدہ بند ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ظہر پر ملے گا. اس وقت ظہر کی مجلس, شکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی, تو اس وقت ان کو بھی جواب دیں. جب حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں فوج کہاں پہنچ گئی, ملک شام. ملک شام کو فتح کرتے کرتے وہ فلسطین پہنچ گئے. اب فلسطین, وہاں تو بہرحال عیسائی لوگ تھے, یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. مشکل یہ بیت الاقدس میں کیا ہو گئے, بیت الاقدس میں قلعہ بند ہو گئے. ہمیں تو کشمیری کی عادت ہے, تو آپ بھی شاید پریشان ہو جاتے ہو, اس لیے ہم زیادہ کشمیری بولتے ہیں. یہ بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے. اب ان کے جو بڑے تھے انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں درخواست رکھی, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, لیکن صلح کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر المومنین خود تشریف لائیں گے, صلح نامہ کی تکمیل وہ خود فرمائیں گے. یعنی حضرت فاروق اعظم, یعنی در پردہ ان کو یہ شوق تھا. یہ کون جلیل القدر انسان ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدلتا تھا, ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں آقا نے فرمایا, لہذا یہ زیارت کرنا چاہتے تھے. یہاں سے حضرت عمر ان کی درخواست پر, یعنی حضرت ابو عبیدہ کی درخواست پر روانہ ہونے والے ہیں. ساتھ کیا ہے دیکھیے, کم و بیش 22,000 کلو میل کا مربع میل کا حکمران حاکم وقت, اپنے ساتھ ایک خادم ہے. یہ خادم تو بہرحال نبیوں کی سنت ہے, پھر صحابہ کی بھی, یہ تو جاری و ساری ہے. ایک خادم اور ایک اونٹ. آپ جب مدینہ سے باہر آپ نکل گئے تو خادم سے فرمایا, یہ دھیان سے آپ سن لیں, خادم سے فرمایا اب بیٹا مسئلہ یہ کہ ہم سفر کیسے طے کریں گے. خادم نے اپنی رائے پیش کی, حضرت آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں گے, میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا, ہم سوار. کہا نہیں بیٹا, اس طرح سفر طے نہیں ہوگا. اگر ہم نے یہ کیا, میں سوار ہو گیا,
آپ نے نکیل پکڑ لی, میں نے آپ پر بھی ظلم کیا اور سواری پر بھی ظلم کیا. حضرت پھر کیسے سفر طے ہوگا؟ فرمایا ہم اس سفر کی 3 باریاں مقرر کریں گے, 3 منزلیں. ایک منزل میں سوار ہو جاؤں گا, آپ اونٹ کی نکیل پکڑیں گے. انکل جی آپ سو گئے؟ اچھا مکہ مدینہ پہنچ گئے, شاباش. تو کیا عرض کیا؟ آپ بھی انکل ہو گئے. جنابی والا کیا عرض کی اس خادم نے؟ حضرت آپ سوار ہو جائیں گے, میں سواری کی نکیل پکڑوں گا. اور کہا فرمایا نہیں, اس صورت میں آپ پر بھی ظلم ہوگا اور سواری پر بھی ظلم ہوگا. آخر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, حکمران ہو تو ایسا ہو, حاکم میں وقت ہو تو ایسا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا اب ہوا کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ بھی فرمائیے. سب پر سکینت طاری ہوگی. سوئے کیوں آپ؟ تو آپ نے فرمایا ہم سفر کی 3 باریاں مقرر کرتے ہیں. میں پہلے سوار ہو جاؤں گا, آپ سواری کی نکیل پکڑیں گے. جب وہ باری طے ہو جائے گی پھر میں اتروں گا, آپ سوار ہو جائیں گے. کون؟ نوکر, خادم, سرونٹ. دیکھیے آپ سوار ہو جائیں گے, میں نکیل پکڑوں گا. یہ بھی باری, جب آپ تیسری باری ہوگی ہم سواری بھی پیدل, آپ بھی پیدل, میں بھی پیدل, تاکہ نہ آپ پر میں ظلم کروں نہ سواری پر ظلم. اور اگر آپ بھی سوار ہو جائیں گے آپ میرے اوپر بھی ظلم کریں گے, سواری کے اوپر بھی ظلم کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی شاید؟ مجھے نہیں پتا آج سکینت کیوں طاری ہوگی, آپ سوئے کیوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا اب آگے بڑھتے 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 کہاں پہنچے؟ فلسطین. جب حضرت والا فلسطین پہنچے, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مشکل ہو گئی تھوڑی سی, بھائی بند یہاں سے تہ بند. تو انہوں نے عرض کی حضرت اعلیٰ فوجی افسران سے, جرنیلوں سے, جنرلوں سے آپ نے ملنا ہے, آپ نے میٹنگ کرنی ہے. حضرت یہ کیا؟ اللہ اکبر, سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل. اس کے جواب پر ابو عبیدہ آپ اس لشکر کے سردار ہو, یہ آپ کی زبان سے میں سنتا ہوں, اے کاش کوئی دوسرا یہ بات کہتا. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ, ہم تو ذلیل لوگ تھے. اللہ اکبر. عمر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے, جملہ صحابہ کے, ہم تو ایک ذلیل کو متصور کی جاتی تھی. فَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی. کپڑوں میں عزت تھوڑی ہے, سواری میں عزت تھوڑی ہے, جہازوں میں عزت تھوڑی ہے, بڑے پلاٹوں باغات کا مالک بننے میں عزت تھوڑی ہے. اسلام میں عزت ہے, اسلام میں عزت ہے. تو جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کہیں عزت تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا اور خوار کرے گا. وہ عبیدہ ایسی بات نہ کہیے, عزت لباس میں نہیں کہ آپ کو مشکل ہو گئی کہ میں نے تہبند لگایا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تو ثابت ہوا اس کا اعتراض تو پائبند ہونا چاہیے, مگر سنت یہ ہے آپ کے پاس میرے پاس جو صاف پاک کپڑا میسر ہو, جمعہ کے موقع پر ہم وہی زیب تن کریں گے, عید کے موقع پر ہم وہی زیب تن کریں گے, کہیں مجلس ہو, حتیٰ کہ خودو زینت کو عند کل مسجد جب آدمی آئے تو صاف پاک کپڑا لگنا چاہیے. ہمارے کشمیر میں ایک روایت چلی ہے, وہ جو اندر لگاتے ہیں وہ دراز, ہم کیا اس کو کہ دراز لگا کر کے مسجد آ جاتے ہیں. جب کہیں مجلس ہوتی ہے وہاں کے لیے بن ٹھن کے جاتے ہیں. خودو زینت کو عند کل, یہ صاف پاک کپڑا آپ کے پاس میسر ہو وہ آپ نماز کے وقت لگائیں گے, نماز کے وقت کا انتظار کریں گے. سنت ہمارے لیے یہ ہے جو آپ کے پاس میسر, اس لیے کہ رحمت دو عالم کی حدیث یہ بھی ہے جو آپ کے پاس میسر ہو, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیے ہوئے کا اثر آپ کے بدن پر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو گزارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن آپ لگاتے نہیں, پتہ چلا آپ در پردہ ناشکری کرتے ہیں. ناشکری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے پاس جو تھا وہ جو کچھ میسر تھا وہ لگاتے تھے. ہمارے پاس جو ہم صاف پاک, ہاں حدود میں رہنا چاہیے, اپنے حدود میں, جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا دیا اتنا ہی لگائیں گے. جیسا یہ چند باتیں اس عزیز نے کہی تھی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا کل پرسوں ترسوں, وعدہ تو نہیں, تو وعدہ وہی پورا ہوگا جب ہم کہیں گے انشاءاللہ, جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. 2-3 مواقع پر انشاءاللہ میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا. اللہ ذات پاک ذوالجلال آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو نیند کا آج غلبہ کیوں ہوا. سکینت شاید طاری ہمیں ایمان ہے, سکینت طاری ہوئی ہوگی, لیکن رمضان میں سکینت طاری ہو جائے گی. نیند ہی کے ساتھ ہمارے اوقات نہ گزریں,
یہ تو سمجھو یہ جو شعبان کے دن ہیں یہ تو رمضان کے لیے مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری کے لیے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی ساعتیں وہ پر نور ساعتیں اللہ تعالیٰ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، نوافل میں، تہجد میں، روزے میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔